السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 26، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25، جس کو ہم نے گزشتہ کلاس میں شروع کیا تھا، اسی سے وہ چونکہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، اسی سے ہم دوبارہ اس کلاس میں آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کے مشکل الفاظ کی تفسیر اور وضاحت جاری ہے۔ فَاتَّقُوا، یہ فعل امر ہے، فا حرف عاطف، پس تم ڈرو، فا اس میں حرف عاطف ہے، اور اتقوا فعل امر ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اتقا یتقی، اس سے فعل آتے ہیں ماضی اور مضارع، مصدر اتقاءً و تقاةً و تقیةً، اور اس سے اسم فاعل متقن کے وزن پہ اور مفعول متقن کے وزن پہ بنتا ہے۔ اس کے معنی ہیں خدا کا خوف دل میں رکھنا، یا سزا سے ڈر کر اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ وقا ثلاثی مجرد کا صیغہ، وقع الشیء وقیاً وقایةً و واقیةً، تکلیف سے کسی کو بچانا یا حفاظت کرنا، اسی سے وقنا عذاب النار، واقع واو تو حرف عاطف ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ فعل امر بنتا ہے، تو بچا، تو ہمیں بچا، وقنا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، نار اتقوا کا مفعول ہے، اور اس وجہ سے یہ منصوب ہے، آگ، اس آگ سے بچا، تو بچا، وقنا عذاب النار۔ یہاں پر فَاتَّقُوا النَّارَ ہے، یعنی آگ سے تم ڈرو یا بچو۔ النار، اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ نار سے فعل جو ہے وہ نارا کے وزن پہ آتا ہے، اور نارا یا نورو فعل ماضی اور مضارع، فعل امر اس سے نور، اور نورن اور نورن اس سے مصدر آتے ہیں، اور اسم فاعل نائر اور اسم مفعول منور اس سے بنتا ہے۔ نارت النارو کے معنی ہیں آزاد، آگ روشن ہوئی یا آگ نے روشنی کی۔ نارت الفتنہ، تو فتنہ بھڑک اٹھا یا فتنہ واقع ہو گیا اور پھیل گیا۔ نار اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع نیران، اور انور بھی اس کی جمع آتی ہے۔ تو النار وہ طبی اور اثر رکھنے والا عنصر ہے جس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور وہ جلانے کی خاصیت بھی رکھتی ہے، اور بعض اوقات نار بھسم کرنے والے شعلے کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، گنہگار بندوں سے کیا ہوا ہے، اس کو نار کہا جاتا ہے۔ اسی مادے سے ایک لفظ نور بنتا ہے۔ النور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام النور بھی ہے۔ اور
ابن اسیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ذات ہے جس کے نور سے اندھا دیکھتا ہے اور گمراہ اس کی ہدایت سے رہنمائی پاتا ہے۔ تو یہ تو ایک معنی ہو گئے۔ نور کے ایک معنی الضیاء کے بھی ہیں، یعنی روشنی، اور الظلمہ اندھیرا اس کے معنی ہیں۔ اس کی ضد کے طور پہ بھی نور کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ فتقوا النار یہاں جہنم کے معنوں میں یا آگ کے معنوں میں یہ لفظ آیا ہے، تو تم آگ سے بچو، ڈرو، یا جہنم سے ڈرو یا بچو۔ التی وقودها الناس والحجارہ، التی اسم موصول ہے، کئی دفعہ اس کی وضاحت ہم پچھلی کلاسز میں کر چکے ہیں، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم موصول ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو النار کے لیے یہ اسم موصول آیا ہے، اس آگ سے، اس نار سے تم بچو۔ وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ تو وقود کیا چیز ہے؟ اس کے معنی ایندھن کے ہیں۔ ہا کی ضمیر تو اسی النار کے لیے ہے، واحد مؤنث کی یہ ضمیر ہے۔ وقود اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ایندھن یا ہر وہ چیز جس میں جلنے سے حرارتی توانائی پیدا ہو، وہ ایندھن ہے۔ اور دیا سلائی کو بھی وقود کہا جاتا ہے، اس سے بھی جلنے کی اس میں خاصیت ہے اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اور روشنی کو بھی وقود کہا جاتا ہے۔ وقدت النار تاکید، وقدت وہ آگ بھڑکی، تاکید فعل مضارع ہے، اس میں واو گر گیا ہے، تو کی دو سے تاکید رہ گیا ہے۔ وقدن مصدر ہے، وقود بھی مصدر ہے، واقدتن یہ بھی مصدر ہے۔ اور واقدہ فعل کے طور پہ جب استعمال ہوتا ہے، واقدہ اور واقدہ دونوں، تو آگ کا جلنا اور سلگنا اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وقود ایندھن کے معنوں میں آیا ہے، اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو جس کا ایندھن الناس و لوگ ہیں۔ الناس کی تفصیل بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ انسان اس سے مراد ہیں، جمع کا یہ اسم ہے، ناس اصل لفظ ہے، اور بنو آدم کے لیے بطور اسم جمع یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے فاضل اور عقل مند لوگ یا انسان اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ انسان کی جمع اناسی آتی ہے اور الناس بھی آتی ہے، اور مثالی انسان کے لیے بھی انسان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فعل اس سے اناسا بھی و الیہ انسان، مانوس ہونا یا سکون محسوس کرنا، محبت ہونا، یہ اس کے مادے میں معنی پائے جاتے ہیں۔ والحجارہ اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، یہ واو عاطفہ ہے، الناس کے ساتھ حجارہ کو ملا رہا ہے، یہ دونوں وقود بن رہے ہیں، تو یہ دونوں خبر کی جگہ پر یہاں پہ آ رہے ہیں۔ حجرن جو اسم ہے اس کے معنی پتھر یا ڈھیلا یا پتھر کی چٹان وغیرہ اس کے معنی ہوتے ہیں حجرن کے۔ اس کی جمع احجار اور حجارہ اس کی جمع آتی ہے، حجارہ یہاں جمع کے طور پہ آیا ہے۔ اور الحجر الاسود سے مراد وہ خاص پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ستون میں نصب ہے، اور طواف کے دوران حاجی اسے چومتے ہیں۔ حج کے دوران بھی طواف جب کرتے ہیں یا عمرے کے دوران، تو ایک چکر پورا کر کے جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں، اور اگر رش وغیرہ یا کسی وجہ سے یہ نوبت نہ آئے تو اپنا ہاتھ یا چھڑی اس کی طرف کر کے تو پھر اس کو چوم لیتے ہیں۔ اسی آگ کے لیے ایک اور خاصیت اس آیت میں بیان ہوئی، اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت، یہ اعدہ فعل مجہول ہے، ماضی مجہول، اور اس میں یہ چوتھا صیغہ ہے۔ اس سے فعل معروف اعدہ بنتا ہے، اعد الشیء کسی چیز کو تیار کرنا، مہیا کرنا، اور اس سے ہے اعدت
تیار کی گئی ہے، وہ آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ کفر کی وضاحت پہلے بھی اس کی تشریح ہو چکی ہے، دوبارہ دہرائی ہم کر لیتے ہیں کہ کفر باللہ او بنعمتہ یا بنعمت اللہ، تو خدا تعالیٰ یا اس کے انعام کا انکار کرنا یا نہ ماننا، یہ اس کفر کے معنی ہیں۔ اور کفر نعمت اللہ، کفران نعمت کرنا یا ناشکری کرنا۔ کفر شیع، اور بعض اوقات کفر علیہ بولا جاتا ہے، ہلاک کا صیغہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ کفرن مصدر فعل، اس کے معنی چھپانے کے بھی ہیں، ڈھانکنے کے بھی ہیں۔ شاید کفر جو انکار کے معنی ہیں وہ بھی اسی سے نکلے ہیں کہ حق کو چھپانا۔ تو چھپانے کے معنی جب ہوں تو کہتے ہیں کفر الزارع البذر بالتراب، کہ کسان نے، زارع کسان کو کہتے ہیں، کسان نے بیج کو مٹی میں چھپا دیا۔ اور اس سے اسم فاعل کفارہ سے بنتا ہے کافر۔ کفر الشیء کے معنی ہیں کسی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا، وہی معنی کم و بیش۔ اور کفارہ عن یمین ہی، یہ ایک اور نئے معنی بھی ہیں اس میں، کہ قسم جب کوئی کھا لے تو اس کو اگر اس کا تدارک کرنا ہو تو اس کا کفارہ دینا ہو تو اس کے لیے بھی کفارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کفارہ کا لفظ اسی سے ہے جو عیسائیوں میں گناہوں کے تدارک کے لیے بولا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ بنے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے تدارک کرنا، کسی چیز کو ہٹا دینا، چھپا دینا، کفارہ دینا اس کا، تو ان معنوں میں بھی کفارہ استعمال ہوتا ہے۔ کفر مصدر ہے، وہ ظاہر بات ہے کفارہ کے جو معنی ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدہ و دانستہ انکار یا بے ایمانی، اور دوسرے معنی ناشکری، اور بعض اوقات کئی اور چیزوں پہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کشتیوں کو ملا جانے والا تارکول جو ہے وہ بھی اس کی جو تختے ہیں ان کو چھپا دیتا ہے، سوراخوں کو چھپا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کفر کہا جاتا ہے۔ اور ایرانیوں کی اپنے بادشاہ کی تعظیم کا جو عمل ہے وہ بھی کفر کہلاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّر، اور تو خوشخبری دے، یہ فعل امر ہے، اس کی راء پہ سکون یا جزم ہے، جس کو آگے الذین کو پڑھنے کے لیے زیر دی گئی ہے، تو بشر الذین، تو خوشخبری دے دے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملو اور وہ بجا لائے، الصالحات نیک اعمال، وعملوا الصالحات اور وہ نیک اعمال بجا لائے، ان لہم کہ ان کے لیے ہے، کہ ان کے لیے ہیں، جنات ایسے باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے دامن میں یا جن کے دامن میں، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، رزقو وہ رزق دیے گئے یا انہیں رزق دیا جائے گا، ماضی ہے لیکن کلما شرط کا مفہوم دے رہا ہے، اس وجہ سے معنی مستقبل کے یا فعل مضارع کے ہوئے ہیں۔ رزقو انہیں رزق دیا جائے گا یا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان باغات میں سے، ہا کی ضمیر جنات کے لیے، باغات کے لیے ہے، من ثمراتن کوئی پھل دیے جائیں گے
یہ مم بیانیہ کہلاتا ہے، ثمراتن مفعول ہے، رزقو کا مفعول کہنے کی بجائے ہم اس کو نائب فاعل کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل مجہول ہے، تو نائب فاعل ہے، پھل دیے جائیں گے، بلکہ رزقو میں نائب فاعل تو اس کے اندر ضمیر ہے، یہ مفعول ہی ہوگا۔ رزقاً یہ حال بن رہا ہے یا تمییز بھی بعض اس کو کہتے ہیں۔ رزقو منہا وہ اس میں سے دیے جائیں گے پھل رزق کے طور پر، بطور رزق۔ قالو تو وہ کہیں گے ہاذا یہ، الذی وہی ہے جو، یہ تو وہی ہے جو، رزقنا ہم دیے گئے یا ہمیں دیا گیا، یہ بھی فعل مجہول ہے۔ رزقو غائب کا صیغہ تھا، ایک ہی فعل ہے، اور رزقنا متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ من قبل اس سے پہلے، قبل پہلے، من حرف جار، وَأُتُوا بِهِ اور انہیں وہ دیا جائے گا یا وہ ان کے پاس لایا جائے گا، لایا گیا بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، متشابہن اس صورت میں کہ وہ ملتا جلتا ہوگا، یہ حال بن رہا ہے متشابہہ، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہیں، کیا ہیں؟ فیہا ان باغات میں، ان جنتوں میں، ازواجن جوڑے ہیں، یا بیویاں بھی ترجمہ باز کرتے ہیں، جوڑے ہیں، مطہرتن پاکیزہ پاک بنائے ہوئے، وہم اور وہ، فیہا ان باغات میں، ان جنتوں میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس کے مشکل الفاظ کی تفصیل ہم لیتے ہیں۔ وبشر الذین، واو تو حرف عاطف ہے اور اس کا ترجمہ ہے بشر، تو خوشخبری دے دے۔ بشر کے معنی ہوتے ہیں خندہ روئی، خوشی۔ لاقیہ ببشرن یا بشرن دونوں طرح سے آتا ہے کہ وہ خندہ پیشانی سے ملا۔ بشرا بشرن بھی خوش ہونا بھی اس کے معنی ہیں، اور نیک فعل لینا یہ بھی اس کے معنی ہیں، اور جب بشرا بقضاء کے معنی ہوں تو پھر کسی چیز پر خوش ہو جانا یا خندہ پیشانی سے ملنا۔ کھال چھیلنے کے لیے بھی یہ آتا ہے، بشر کھال کو جلد کو بھی کہتے ہیں، اور مونچھیں بالکل صاف کر دینا اس کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ ٹڈی کا زمین کو چٹیل بنا دینا، صاف کر دینا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اس سے بشیر اسم بنتا ہے، بشیر کی جمع بشرا، اور مؤنث کا صیغہ بشیرتن، اور جمع اس کی بشائر، اور بشرا بھی مؤنث کا صیغہ بنتا ہے۔ تو یہ بشرا ایک اسم ہے جس کے معنی خوشخبری کے ہیں، اکثر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مسرت بخش خبر کے لیے بھی بشرا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ خوشخبری دینے والے انعام کے لیے بھی یہ بشرا بولا جاتا ہے۔ اور بشرا بے قضا، جب باب تفیل اس سے بنایا جائے، یعنی درمیان والا حرف عین کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو جب مشدد کر دیا جائے، 4 حروف بن جاتے ہیں تو یہ ثلاثی مزید بنتا ہے۔ تو بشرا بے قضا کے معنی ہے کسی کو خوشخبری دینا، کوئی اچھی خبر اس کو دینا۔ اور اونٹنی کا پہلا بچہ ہونا، اس کے لیے بھی بشرا کے الفاظ آتے ہیں، اور کھجور کے درخت پر پہلا پھل آنا، اس کے لیے بھی یہی الفاظ آتے ہیں۔ اور مبشر اس سے اسم فاعل بنتا ہے، اسم جب یہ بنے تو اس کے معنی دین کا مبلغ، مسیحی مبلغ بھی مبشر کہلاتا ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ اسی سے باب استفعال بے شین رے سے پہلے حمزہ سین تے شامل کر کے باب استفعال بنتا ہے۔ استبشرہ فعل جب ہم بنائیں تو اس کے معنی بھی خوش ہونا یا خوشی محسوس کرنا، خوشی پانا، خوشخبری دینا بھی اس کے معنی ہے، اور نیک فعل لینا بھی اس کے معنی ہے۔
اللہ تی ہم نے ابھی پڑھا تھا، اب اللہ زینہ بھی اس میں اس آیت میں آیا ہے۔ پہلے بھی ہم اس اسماء موصولہ پڑھ چکے ہیں لیکن ان کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ اللہ زینہ بشر کا مفعول بن رہا ہے، تو خوشخبری دے ان لوگوں کو جو، تو جو اصل اس کے معنی ہیں لیکن اس کے لیے ایک ضمیر بھی ہے جس کا ترجمہ ہم ان لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو اسماء موصولہ کیا ہیں؟ عام طور پہ اللہ زی، اللہ زانے، اللہ زینے، اللہ زینہ، الاولا، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تعینے، اللہ تی، اللہ واتی، یہ مختلف اسماء موصولہ ہیں۔ اور ان کے علاوہ بعض اوقات من بھی اس میں موصول کے طور پہ اور ما بھی موصولہ استعمال ہوتا ہے، اور کوئی اسم فاعل یا اسم مفعول جب آتا ہے تو اس کے ساتھ الف لام بالعموم جو آئے وہ بھی اسم موصول کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف شکلوں میں اسم موصول ہوتا ہے جس کے معنی جو کے کرتے ہیں ہم۔ اور جب الف لام آ جائے یا من اور ما آ جائیں تو یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتے ہیں۔ بعض اوقات ایون اور ایتن بھی اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور جو بھی اسم موصول ہو کوئی بھی ان میں سے ہو وہ کرتا کیا ہے، وہ اپنے صلہ سے، یعنی اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں، تو اس جملے کے ساتھ یا صلہ کے ساتھ مل کر وہ کبھی صفت بنتا ہے کسی موصوف کی، کبھی وہ کسی فعل کا فاعل بنتا ہے، کبھی کسی فعل کا نائب فاعل بنتا ہے، کبھی کسی فعل کا مفعول بنتا ہے، کبھی کسی جملے میں مبتدا بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کسی جملے میں خبر کے طور پہ بھی آتا ہے، اور کبھی وہ مضاف الیہ بھی بنتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں کوئی اسم استعمال ہوتا ہو وہاں یہ اسم موصول اور اس کے بعد والا جملہ، اس کا صلہ، سارا اکٹھا مل کر ایک اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں جہاں اسم استعمال ہو وہاں وہاں یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے من جاء، اس میں من اسم موصول ہے اور جاء جو ہے وہ فعل ہے اور اس کا فاعل ہے، تو یہ صلہ ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، تو من یہاں الی کی وجہ سے مجرور آیا ہے، اور من هو اسفل منکم یہ پورا جملہ جو ہے یہ مجرور کہلائے گا الی کی وجہ سے۔ تو یہ مختلف حیثیتوں میں جہاں کوئی اسم استعمال ہوتا ہے وہاں یہ اسم موصول اور اس کا صلہ مل کر اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بحث تھی اللہ زینہ کی۔ اب آمنو، وہ ایمان لائے، پہلے اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی تو ہیں وہ ایمان لائے، میم کی زبر ہے یہ یاد رکھیں، میم کی زیر کے ساتھ آمنو آ جائے تو وہ فعل امر ہوتا ہے اور یہ فعل ماضی ہے، تو حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، آمن فعل ماضی ہے، یؤمن فعل مضارع ہے، ایمان اس کا مصدر ہے، اس کا باب افعال کہلاتا ہے، اور فعل ماضی جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، تیسرا صیغہ فعل ماضی میں۔ اور عملو، انہوں نے عمل کیے، یا وہ اعمال بجا لائے، بجا لائے کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ عمل عین میم لام اس کا مادہ ہے، اس سے عملہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ براہ راست کسی مفعول کے ساتھ آ جاتا ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ بے کا صلہ بھی آتا ہے، عاملہ بے، اور بعض اوقات عاملہ علا بھی اس کا صلہ آتا ہے، عاملہ فی بھی آتا ہے، اور عاملہ لا لی لام بھی آتا ہے، یہ زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فعل ماضی ہے اور اس کے ساتھ یہ مختلف صلے اور بغیر صلہ کے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع یعملو اور اس کا مصدر عملن، تو عملن یا عاملہ یعملو اس کے معنی کیا ہیں؟ قصدن کوئی فعل کرنا یا کام کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے، کوئی پیشہ کرنا یہ بھی، اور کوئی چیز بنانا یا تیار کرنا بھی اس کے معنی ہیں، اور بعض اوقات مصروف ہونے کے لیے بھی آتا ہے، وہ عامل وہ مصروف ہے، وہ کام کرتا ہے۔ ہوا جہاں پہ اس طرح سے کسی فعل کے بعد بیان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے اسم فاعل جو ہے وہ عامل کے وزن پہ آتا ہے،
اور عامل کی جمع عمال کام کرنے والے. وعملوا الصالحات اور وہ بجا لائے کیا؟ الصالحات نیک اعمال. صالحات صالحتن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم. صالحہ صاد لام ہے اس کا مادہ ہے. صالحن مذکر کا صیغہ اور صالحتن مؤنث کا صیغہ آئے گا. تو یہ اسم فاعل کا وزن ہے اور اس کے معنی صالح کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک یا صحیح اور یا درست. یہ تو ایک معنی ہوئے. دوسرے معنی نیک کے بھی ہوتے ہیں، صالح نیک شخص کو کہتے ہیں. اور تیسرا لائق اور مناسب یا فٹ کے لیے بھی صالح کا لفظ بولا جاتا ہے. اور کسی چیز سے کوئی منفعت یا فائدہ یا مفاد جو ہے اس کے لیے بھی صالح کا لفظ بولا جاتا ہے. اور کثیر کے معنوں میں بھی یہ صالح کا لفظ بولا جاتا ہے. کثیر قدر یعنی اپنی مقدار میں کافی ہونا. صالح من المال مال میں سے کثیر. اور اعمال کی صفت کے طور پہ بھی آتا ہے الاعمال الصالحہ، نیک اعمال، اچھے اعمال، اعمال صالحہ. قرآن مجید میں آیا ہے الباقیات الصالحات، تو اس کے معنی ہے نیک کام جن کا ثواب باقی رہے. اس کا جب مادہ ہم دیکھتے ہیں تو صاد لام ہا ہے، صالحہ، یصلح اور یصلح بھی اس کا فعل مضارع دونوں ابواب میں یہ استعمال ہوتا ہے. صلاحاً مصدر ہے، صلاحیتاً بھی مصدر ہے. اس کے معنی ہیں ٹھیک ہونا یا نیک ہونا. اور اسم فاعل اس سے صالحن بنتا ہے. صلیحن بھی فاعل کے معنوں میں فاعل کا وزن ہے. جمع اس کی صلحاء، اور صالحہ کی بجائے اصلحہ بھی اس سے فعل آتا ہے باب فعل میں، اور مصدر اصلاحاً جس کے معنی صلح کرانا. اور مصلحن اسے اسم فاعل بنے گا. اصلاح کنندہ، اصلاح کرنے والا، ریفارمر، مربی یا مصلح کو بھی مصلح کہا جاتا ہے. باقی حصہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اب کچھ وقت ہم گرامر کی باتیں پڑھیں گے. پچھلے سبق میں ہم واحد تثنیہ جمع کی بحث پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع. اور جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے مسلم کا لفظ ہے. اور جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائے اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جیسے مسلمان. اور جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے مسلمون. یہ تو واحد تثنیہ جمع کی تعریف ہو گئی. اب جمع کی کچھ تفصیل کہ جمع جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں، ایک جمع سالم کہلاتی ہے، ایک جمع مکسر کہلاتی ہے. جمع سالم وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، مفرد والی حالت قائم رہے، اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں. جیسے زاہد ایک اور زاہدون جمع واو نون لگا دیا. اسی طرح یا نون لگا کے زاہدین بھی جمع اس کی بنی. ہندن ایک، ہند عورت. اور ہندات الف اور تا لگا کے جمع مؤنث سالم اس کی بنی. اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں. جیسے نہر کے معنی ہیں ایک نہر، ایک، اور اس کی جمع انہار. اس میں نہر والی شکل ٹوٹ گئی، درمیان میں الف شامل ہو گیا اور شروع میں حمزہ آ گیا، تو یہ جمع مکسر ہے. پھر جمع سالم جو ہم نے پڑھا ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث. اور جو جمع واو اور نون یا اور نون سے بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. واو نون یا نون شامل کر کے مفرد کے صیغے کے ساتھ وہ جمع مذکر سالم کہلاتی ہے. اور جو جمع الف اور تا سے بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. صالحتن سے تا گولتا ہٹا کر صالحات الف اور تا لگا کے
اسے جمع مؤنث سالم بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ واحد کے آخر میں الف نون یا یا نون اگر لگا دیا جائے تو تثنیہ بن جاتا ہے، اور اس صورت میں جو الف نون یا واو نون سے پہلے والا حرف ہے اس کو زبر دیتے ہیں، مسلمان، اور نون پہ ہمیشہ زیر آتی ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور واحد کے آخر میں اگر واو نون یا یا نون ہوں تو جمع مذکر سالم بنتی ہے، اور اس میں واو نون یا یا نون سے پہلے پیش ہوگی یا زیر ہوگی، تو یہ تثنیہ میں اور جمع میں فرق ہے۔ اور جس جمع کے آخر میں الف اور تے لگا دیا جائے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ جمع مکسر کے کئی اوزان ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل پھر کسی وقت پڑھیں گے، لیکن یہ جمع ہیں جو ہم نے آج سیکھ لی۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔